کا منظر کعبے کا منظر. آپ نے بات پڑھی کیونکہ مادری پڑھ میں بھی آپ دیکھیں میں تھوڑے دھیمے دھیمے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جو خانہ کعبہ ہے مکہ معظمہ ہے یہ اس کی ارد گرد اتنی نشانیاں ہیں جن کو کہتے ہیں ہم زیارات. پھر مدینہ شریف چلے جائیں اس کے ارد گرد جتنی زیارات ہیں جتنی نشانیاں ہیں. اچھی یہ دونوں شہروں کی خاصیت ہے. جہاں جہاں آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین لگے ہر اس جگہ کو برکت ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. مکہ افضل ہے یا مدینہ؟ اور میں کہاں فرماتے ہیں حضور علیہ السلام مکہ میں رہے مکہ افضل مدینہ میں مدینہ افضل ہے. سبحان اللہ. مکہ میں تھے مکہ افضل مکہ افضل اور مدینہ میں مدینہ افضل. مدینہ افضل. اب یہ نہیں کہ مکے کی شان نہیں ہے مکے کی بڑی عظمت ہے. حضور علیہ السلام کا وقت پہلے سے ہو آپ کی ولادت گاہ ہے وہاں پر الحمدللہ. سبحان اللہ. اور وہاں پر غار ہیرا ہے غار سور ہے وہاں پر جہاں پہ حضور علیہ السلام قیام کیے. اور اللہ کی نشانی کعبہ معظمہ میں اللہ کی نشانی. اور دیکھیں یہاں پہ نا آپ کو ایک پیاری بڑی ایک دلچسپ بات پیش کرتا ہوں. ہم گھر میں ایک بڑے بڑے جو ہے نا وہ تحفے لگاتے ہیں بڑی بڑی قیمتی جو ہے نا وہ پورٹریٹ لگاتے ہیں اپنے گھر کو سجانے کے لیے بڑی بیش قیمتی چیزیں لگاتے ہیں. اللہ نے اپنے گھر کو کس چیز سے سجایا؟ اللہ نے اپنے گھر کو کس چیز سے سجایا؟ حضرت ابراہیم کی قدم سے. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدم سے سبحان اللہ. صفا مروہ سے صحابی تو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے صفا مروہ ہو رہا ایسا لگے جیسے سامنے ہی ہے. اچھا صفا مروہ سے دیکھیں ہو رہا کام ہو رہا جس کو ہاتھ کر کے جو ہے وہ پھر اسلام کر کے پھر آگے صفا مروہ کی صحیح شروع کی جاتی ہے. ایسے لگے جو نام اللہ نے دیکھو کن چیزوں سے اپنے گھر کو سجایا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی قدم سے بالکل اپنے قریب ہی رکھا ہے اپنے گھر کے پاس. فرمایا من مقام ابراہیم مصلی حضرت ابراہیم کے مقام کو ان کے قدموں کو نماز کی جگہ بنایا وہاں پہ نماز قبول ہوتی ہے. خانہ کعبہ پورا جہاں پہ بھی نماز پڑھنے قبول نہیں قبول ہے لیکن فرمایا یہ من مقام ابراہیم مصلی اس کی خاصیت اللہ نے بیان فرمائی. جب کعبہ معظمہ میں بندہ پہنچ جائے نا پیچھے سے آ رہا ہوتا ہے دل خوشی سے بھی جھومتا ہے اور روتا بھی ہے. لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا. آپ صفا سے کھڑے ہو تو مروہ کی طرف دیکھیں گے نا ایک سروں کا سمندر نظر آئے سر ہی سر نظر آئے
ننگے سر ہیں سب ننگے سر، کیونکہ جب ظاہری بات ہے جب صفا مروہ کی صحیح ہوتی ہے اس کو تو کچھ سر پہ نہیں ہوتا، ننگے سر، دو احرام کی چادریں ہوتی ہیں. اللہ اکبر. دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا. وہ کرم کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑی یہاں سے وہاں تک، وہاں سے یہاں تک. کتنا دوڑ بھی جاتی ہے یار، کتنا سفر ہے، کرنا پڑتا ہے بھائی. میرے جیسا بیمار بندہ تو پیچھے بھی ہو جاتا ہے، لیکن ماشاءاللہ عاشق جو ہیں دوڑنے والے ایسے دوڑ کے جاتے ہیں. کیا یہ کرم ہوتا ہے، اللہ کا کرم ہے یہ. دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا. دیکھا وہاں ایک سروں کا سمندر، دیکھا وہاں ایک سروں کا سمندر. اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہاں پر جو اپنی خطائیں یاد آتی ہیں، تیرے کھڑا تیرے حضور حاضر ہو گئے. لبیک اللہم لبیک، یہ تو حج میں کہتے ہیں نا. پھر آگے پیچھے کیا کہتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں جی، کیا پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. بندہ جب وہاں پر جاتا ہے نا تو پھر اپنی خطائیں یاد آتی ہیں، اور جب خطائیں یاد آتی ہیں تو پھر آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتی ہے. یا اللہ تیرے حضور حاضر ہو گئے، معاف کر دے. یہاں بھی معاف کرنا کہاں پر ہے؟ یہیں پر تو سارے گناہ معاف ہوتا ہے. ایک نیکی 1,00,000 میں کی. اللہ اکبر، کتنا اجر و ثواب ہے. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں. رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر. اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے. بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر. اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. ابھی اور بھی اشعار ہیں، چونکہ ہم نے اپنا جدول جانا ہے. ہاں ابھی اور بھی اشعار ہیں. میں کہ چلو جدول بھی سلانا اپنا. یہ تو اپنی ایک جو ہمارے دل کی پیاس نا، اس کو بڑھاتے ہیں ہم، بجھاتے نہیں بڑھاتے ہیں. مجھ کے گھر ہو جائے گا بڑھاتے اس لیے کہ مزید بڑھے اور جانے کی طرف بڑھے کہ میں نے جانا ہے یار، میں نے جانا ہے، مجھے جانا ہے، پھر جانا ہے، پھر اللہ کے بارے میں حاضر ہونا ہے. وہاں پہ جا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جا کر شفاعت کا معاشرہ لے کر آنا ہے. من زارہ قبری وجب اللہ شفاعت. اور پھر ہے نا
جب یہاں سے مکے سے فارغ ہونا ہے اللہ کی بارگاہ سے جب نکلنا سے کہاں جانا پھر سرکار کی بارگاہ میں اور عامل رسول لکھتے نا کیا کلام ہے کیا کلام مجھے نہیں یاد میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس مرحبا چلیں گے شہ ابرار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس حسن اخلاق ملے بھیک میں اخلاص ملے بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس سرکار علیہ السلام کی باتوں میں وہاں کی ایک بڑی مدد کی ہے لب ہوا ہے آنکھ کے بند ہیں پھیلی ہیں چولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک کرتی مانگا ہے مانگے جائیں گے وہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لائے نہ حاجت اگر کی ہے آقا ہم کی کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں بدے ہیں تو آپ کے بھلے ہیں تو آپ کے ٹکڑوں پہ ہیں یہ کہ بھلے لوگ کدھر کریں جالوں پہ جال پڑ گئے اللہ وقت ہے مشکل کشائی آپ کے ناخن نظر کریں پھر وہ وہاں پہ جا کے بھیک ملتی ہے نا اس کے مزے ہو رہے ہیں اس کے نظارے ہو رہے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے سرکار کے ساتھ اپنا جواب بھی دکھایا اپنا جواب بھی دکھاتے ہیں کیا ایسے سیکھتے بھی ہو رہے ہیں حالت میں کیا لکھا ہے کلام مجھے کے آدمی کا وہ سوئے لالا لار کہتے ہیں وہ سوئے لالا لار کہتے ہیں وہ سوئے لالا لار کہتے ہیں تیرے دن ہے بہار کہتے گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے سوچیے مانگتے تاجدار آپ یقین کریں تحتہ بندہ ہوا ہے سرکار کی بات میں کبھی کسی ملک سے آ رہے ہیں وفد آ رہے ہیں کبھی کسی ملک سے آ رہے ہیں جو ترجم آ رہے ہیں آئی جا رہے ہیں ہر کوئی اپنی زبان میں سرکار کی بات میں استغاثہ پیش کر اپنی زبان میں یا رسول اللہ میں آ گئے آقا میں آ گئے ہر ایک کی بولی جانتے ہیں ہر ایک کی بولی سمجھتے ہیں اور ہر ایک کی جھولی بھی بھرتے ہیں نہ صرف بولی سمجھتے ہیں وہ جھولیاں بھی بھرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت آدم میں کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تو صرف 1000 بھی اللہ اکبر پھر جب اتنا کہنا تھا پردے ہٹ گئے آپ کا دو جہاں اپنے غلام ساتھی کو اپنے عاشق ساتھی کو جو ہے اپنا رخ روشن بلا حجاب دکھا دیتا حجاب کی حالت میں دکھایا یہ اپنی نفی کریں گے نا نفی اس بات کا پانی کے لیا ہر رکھے ہر جائی ہو اپنی نفی سے کرو اسی لیے کہتے ہیں میں بہتر میں یہ میں وہ میں میری میں بھی نکلی
تو پھر اسی کہتے سارے کرم ہو گیا کرم نہیں ہونا جس کر اسی میں اپنی نہ منگائیے ساری میں مکی پھر دیکھو کہ جلوے کیوں نظر آنے لگا ٹھیک ہے نا ساری میں مک جائے بس کہ میں تو جناب معبود جانتے گا میں فلاں صاحب ہوں میں فلاں ہوں میں فلانا ہوں بس اپنے فلانے کو چھوڑ کر جو ہے نا میں سرکار کے در کا گدا ہوں میں تو اللہ کے گھر کے ٹکڑے مانگنے والا ہوں میں تو یار میری اوقات کچھ نہیں بھائی میری اوقات کوئی نہیں ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کر پڑتا ہوں تو اچھوں میں ڈال رکھا ہے تو اپنی نفی کریں بس اپنی نفی کریں میں کچھ نہیں میں صبر سے پورا ہوں نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو حضور آپ کا ہوں نگاہ کرم ہو بھارت میں نے کہا چلیں آپ کو مکہ مدینہ کی بہاریں مکہ مدینہ کی بہاریں اور مکہ مدینہ کی باتیں یہ کرتے ہیں کاش آپ کے دل سے دعا نکلے میرے حق میں بھی قبول ہو جائے میں بھی مکہ مدینہ کی حاضری ہو جاؤں میں بھی زیارت کر رہا ہوں میں بھی اپنی گناہوں کی بخشش کے لیے وہاں پر حاضر ہو جاؤں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ کا جو ہے نا مجدہ ہے وہ بھی میں پانے جا رہا ہوں من زارہ قبری وجب اللہ شفاعتی کا جو مجدہ ہے کاش مجھے بھی مل جائے میں بھی جانا چاہتا ہوں آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلا دیں آمین اللہ ہم سب کو بلا دیں آمین آمین بجاہ نبی علیہ السلام کل کیا پڑھا تھا ہم نے